آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس کے بال ہو وہ ان کی عزت کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بالوں کی زینت کے لیے کنگھی کرنی چاہیے، چاہے کنگھی ٹوٹی ہو یا صحیح سلامت۔ اگر کام لائق ہے تو کنگھی کریں، کوئی حرج نہیں۔ اور ٹوٹی ہوئی کنگھی کے کرنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے یا غربت آتی ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دین میں سختی مت کرو، کیونکہ اگلی امتیں اپنے دین میں سختی کرنے کی وجہ سے دین سے محروم ہو گئی، خود ساختہ طریقوں پر چل پڑی اور اللہ کے دین اور اللہ کے نور سے محروم ہو گئی، اور اللہ نے ان سے اپنا دین چھین لیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک چوڑے برتن میں کھانا لائی۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی۔ انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر برتن کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے دونوں ٹکڑوں کو ملا کر رکھا اور آپ نے دوبارہ فرمایا کہ کھاؤ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کا برتن اماں سلمہ کو دے دیا اور اماں سلمہ کا برتن اماں عائشہ کو۔ اگر ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا بے برکتی کا سبب ہوتا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ وہ ٹوٹا ہوا برتن اپنی زوجائے محترم کو دے دیتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اس کے کھانے سے بے برکتی ہوتی ہے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظوں میں منع فرماتے۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث سے پتہ نہیں چلتا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے سے بے برکتی ہوتی ہے۔ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ ایسا کوئی خاص فرمان نبوی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری کو جوڑنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور اللہ نے جو عہد لیا ہے ان میں سے یہ بھی عہد ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گھر کے کسی کونے میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، جب زیادہ ہو جائے تو پھینک دے۔ اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ کھانے پینے کی جو زائد چیزیں ہیں وہ کسی کو دے دے، ان کو اس طرح سے نہ پھینکیں، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی جتنی قدر کی جاتی ہے اتنا ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنی ناقدری کی جاتی ہے اتنا اللہ پاک ہم سے واپس لے لیتا ہے۔ صفائی کرنا نفس ایمان ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پاک تھے اور پاکی اور صفائی کو پسند فرماتے تھے، لیکن یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی کونے میں کوڑا اکٹھے کرنے سے غربت آتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جھوٹ بولا گیا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے منع فرمایا، اور اس کی وجہ ہے عشاء کی نماز کا فوت ہو جانا، ضائع ہو جانا، کیونکہ اس ٹائم پہ اگر بندہ سو جاتا ہے تو پھر کبھی اس کی آنکھ کھلتی ہے اور کبھی نہیں، تو پھر عشاء کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ بندہ عادت نہیں لیکن کبھی کبھار کسی کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آدھی رات سے پہلے اٹھیں اور عشاء کی نماز کو اس کے ٹائم میں ادا کریں، کیونکہ فرمان الہی ہے قرآن مجید میں کہ نماز کو اس کی اوقات میں ادا کرو، یعنی اس کے ٹائم پر۔ تو اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنے سے رزق میں تنگی نہیں ہوتی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے مہمان کی خاطرداری پر بہت ابھارا ہے، لہٰذا کسی بھی مہمان کے آمد پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ مہمان اگر باہر سے آنے والا ہو تو اس کی مہمان نوازی کرنا ہم پر واجب ہے، اور اگر مہمان باہر سے آنے والا نہیں بلکہ کوئی اپنے قریب میں رہنے والا ہے تو اگر ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو یہ احسان کے درجے پر آئے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ مہمان نوازی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔
کیا بائیں جانب سے پاجامہ پہننے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے؟ اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، اور یہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی فرماتے تھے کہ ہر کام کو دائیں جانب سے شروع کرو۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر اس وقت کے غسل خانے مٹی کے ہوتے تھے، مگر آج کل کے غسل خانے پکے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں پیشاب کرنا جائز ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے غربت آتی ہے۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، اس کی صحیح حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت کے غسل خانے جو تھے وہ کچے ہوتے تھے، اگر بندہ اس میں پیشاب کرتا اور اوپر سے غسل کرتا تو پھر پانی اس پیشاب کے ساتھ مل کر واپس جسم پر لگتا، اور اس طرح سے غسل میں ناپاکی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ کیا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا گھر میں بے برکتی کا سبب ہے؟ تو اس کے بارے میں کوئی بھی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں آیات نمبر 13 میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور تم اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اسراف کا معنی ہے کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، تجاوز کرنا اور فضول خرچی کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا، حرام حلال کا خیال نہ رکھنا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں اسے محبت نہیں کرتا۔ کیا دانتوں سے روٹی کاٹ کر کھانا رزق میں بے برکتی اور غربت کا سبب ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی امیر باقی نہیں رہتا، کیونکہ ہر ایک آدمی دانت سے ہی روٹی توڑ کر کھاتا ہے، اس کا رزق سے اور برکت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس کا رزق اور برکت سے کوئی تعلق ہوتا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واضح قول ضرور موجود ہوتا کسی صحیح حدیث میں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں۔